15 جون کو انہوں نے انتخاب رکھا ہے، لیکن پہلا سوال ہی یہ ہے کہ 15 جون کو یہ انتخاب جس طریقہ کار کے مطابق رکھا گیا ہے اس میں ایک قانون میں ترمیم کی گئی ہے. اس ترمیم کو ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے اور 13 جون کو اس کی فوری سماعت آنریبل کورٹ نے مقرر کی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ چونکہ بالکل وہ ترمیم کی ہے جو غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے اور الیکشن کے اعلان کے بعد اس کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے اور ہمیں یقین ہے کہ عدالت عالیہ اس کا نوٹس بھی لے گی اور قانونی طور پر اس کو مسترد بھی کر دے گی. اس کے بعد کی سچویشن جو بھی ہوگی اس کے مطابق انتخاب کا عمل آگے بڑھے گا یا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک طرف میئر کا انتخاب انہوں نے اناؤنس کیا اور دوسری طرف انہوں نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. 5 چیئرمین اس وقت پی ٹی آئی کے گرفتار ہیں اور ہائی کورٹ کی واضح ہدایت اور الیکشن کمیشن کی بھی ہدایت کے باوجود اب تک ان کو پروڈیوس نہیں کیا گیا ہے، ان کا حلف نہیں ہوا اب تک. اور صورتحال یہ ہے کہ کل 2 افراد کو، آج رات اور رات کی تاریکی میں 2 مزید چیئرمین کو لاپتہ کر دیا گیا ہے. نامعلوم افراد لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں. ایک منیب الرحمان یوسف زئی اور دوسرے سلیم شیرازی. اور یہ سلسلہ انہوں نے اب شروع کر دیا ہے لوگوں کو لاپتہ کرنے کا. اور میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح کا الیکشن کرنے جا رہے ہیں. یہ غنڈہ گردی، یہ دہشت گردی، یہ حکومتی اور ریاستی جبر، لوگوں کو اٹھا لینا، گرفتار کرنا، دھمکیاں دینا، انسانوں کو پہلے خریدنے کی کوشش کرو، نہیں خریدنے میں آئے تو انہیں لاپتہ کر دو اور پھر کہو کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن الیکشن کرا رہے ہیں. یہ الیکشن نہیں ہو رہا، یہ پورا فراڈ عمل شروع کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جال سازی کے ذریعے سے ان کا کوئی میئر بن جائے. لیکن یہ اس میں انشاءاللہ ناکام ہوں گے، اس لیے کہ ہم لوگوں سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اور ہم عدالت کے دروازہ بھی ہم نے کھٹکھٹایا ہے. اور الیکشن کمیشن جو اب تک تو عملاً پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب موقع ہے کہ اس کے لیے کہ وہ اپنی ساکھ کو ذرا بہتر بنا لے. ورنہ ایسی صورتحال جس کو ووٹ دینا ہے اس کو ہی اٹھا لیا جائے تو یہ الیکشن کیا ہو رہا ہے. پھر الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا وہ انتخاب ہونے سے پہلے ہی جعلی میئر کا اعلان کر دیتا، دونوں خوش رہتے. پہلے بھی تو ایڈمنسٹریٹر ان کے کام کر ہی رہے ہیں نا، قبضہ تو پیپلز پارٹی کا ہی ہے نا، تو یہ سب ڈھونگ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے، ملک کی تمام ایجنسیوں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. کیسے اٹھ رہے ہیں لوگ، کیسے لاپتہ ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. منتخب لوگ ہیں، انہوں نے اپنے علاقے کے حلقے کے یونین کمیٹی کے عوام سے ووٹ حاصل کیا ہے. ووٹ حاصل کرنے کے بعد اگر یہ لاپتہ ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری تمام حساس اداروں پر بھی ہے، رینجرز پہ بھی ہے، پولیس پہ بھی ہے. حکومت تو خیر کر ہی رہی ہے یہ اپنی طاقت استعمال کر کے، اور الیکشن کمیشن پہ بھی ہے. یہ سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اس پورے کراچی پر قبضہ کے لیے یہ ہو کیا رہا ہے اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے لوگ جو ہے وہ جا کر انصاف حاصل کر سکیں. اس لیے جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اس پورے عمل میں نہ صرف یہ کہ ہم اپنے تمام منتخب لوگوں کے ساتھ رابطے کو بڑھا رہے ہیں موجود، لیکن جب اٹھا کے لے جاؤ گے تو کیا کریں گے، پھر بھی ہم اپنے رابطے کو بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اکثریت اپنی ظاہر کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پورے غیر جمہوری عمل کو، اس فسطائیت کو، پیپلز پارٹی کے اس فاشزم کو پوری دنیا کے سامنے لانے کے لیے کل انشاءاللہ پورے ملک میں امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ یوم احتجاج ہوگا اور کل کراچی میں شارع قائدین پر ایک بہت بڑا تحفظ کراچی مارچ منعقد کیا جائے گا. 4 بجے انشاءاللہ کراچی کے عوام وہاں پہنچیں گے اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور یہ پوری دنیا کے سامنے ہم یہ مقدمہ پیش کریں گے کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا سافٹ امیج بنانے کے لیے پوری دنیا میں ان کے چکر لگوا رہی ہے اور دوسری طرف ان کی پارٹی ایک فاشسٹ پارٹی کے طور پر پورے الیکشن کے عمل کو سبوتاج کر رہی ہے، یرغمال بنا رہی ہے اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ کر رہی ہے. یہ چھپ نہیں سکیں گے. یہ جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی ان کو پوری دنیا میں ایکسپوز کرے گی اور ان کا اصل چہرہ سامنے آئے گا. میں تو سمجھا تھا کہ حالات بدلنے کے نتیجے میں کچھ رویے شاید بدل گئے ہوں، لیکن سن 70 میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا.
عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سن 70 میں جب عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان سے 162 سیٹیں حاصل کر لیں اور یہاں پیپلز پارٹی کی صرف 80-82 سیٹیں تھیں تو انہوں نے ملک توڑنا گوارا کر لیا, مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا. سن 77 میں انہوں نے دھاندلی کی اور اسی طرح ایم این ایز ایم پی ایز کو ان اپوز آنے کے شوق میں لاڑکانہ سے جان محمد عباسی صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا اور بہت سارے لوگوں کو اٹھا لیا تھا. یہ نہیں بدلے. چونکہ پیپلز پارٹی بننے سے پہلے جب یہ کنونشن لیگ کے سیکرٹری تھے اور ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے فاطمہ جناح محترمہ کو ہروایا تھا اور ایوب خان کی آمریت کے خلاف جب جماعتیں اور خاص طور پر جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی تھی اور فاطمہ جناح محترمہ کے لیے ہم تحریک چلا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے فاطمہ جناح مادر ملت کو ہروا دیا اور ایک عامر وقت کو جتوا دیا. یہ نہیں بدلے اور انہوں نے سینٹ میں لوگوں کی خرید و فروخت کی. یہ نہیں بدلے اور انہوں نے بلدیاتی الیکشن 6 سال نہیں کروائے, 2015 سے 2009 سے 2015 تک نہیں کروائے. یہ نہیں بدلے اور انہوں نے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں وسائل وفاق سے تو حاصل کر لیے لیکن امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.